وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 15، 25، 11 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. سامعین اکرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 15. من عمل صالحا فلنفسه. جو کوئی عمل کرتا ہے نیک تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. ثم الی ربکم ترجعون. پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے اور ابھی تک جو بھی مضمون گزرا ہے، یعنی 14 آیات جو بھی ہیں وہ ابتدائیہ ہیں. یہ تقریباً اس کا خلاصہ ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور سیدھا راستہ تو جنت کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، ہمیں تو دیکھیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن الخلق عیال اللہ. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو جس طرح کہ آپ کا کنبہ ہوتا ہے، آپ اس پر مہربان ہوتے ہیں، یعنی آپ کے گھر والے جو بھی ہیں. میں حاکم کی بات کر رہا ہوں، جو مرد ہے وہ ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آل اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مخلص رہے، اور حتی الامکان
حتی الامکان وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، ان کے لوازمات یا جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بچہ ہے، اس کی خوراک ہے، خوراک کے علاوہ وہ کھیلنا مانگتا ہے، تو اس کے لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے کھلونے لا کے دیتے ہیں، مختلف قسم کے کھلونے، اور اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ٹوکریاں بھر جاتی ہیں کھلونوں سے، اور اگر وہ کوئی کھلونا توڑ دیتے ہیں، بچہ اگر کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے تو وہ پھر اسے معاف کر دیتے ہیں، ان پہ غصہ نہیں کرتے، بلکہ اور لا کے دے دیتے ہیں، چلو اور لے آئیں گے۔ یہ میں آپ کو مخلوق کا مخلوق سے جو عمل ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، باپ کی بات بتا رہا ہوں۔ ماں کا رول علیحدہ ہے، اگر کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ہاؤس وائف ہے، کماتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے سارا خرچہ جو ہے وہ باپ کرے گا۔ تو بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کنبے کی میں بات کر رہا ہوں، الخلق و عیال اللہ پہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، نہ ہم ایسا سوچتے ہیں، اور نہ ہم اللہ سے، دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اولاد، چھوٹی جو اولاد ہوتی ہے، وہ بس اپنے باپ کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ میرا ایک نواسا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، وہ بہت ہل گیا ہے اپنی ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ۔ ماں باپ نہیں ہوتا تو ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب باپ آتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، باپ اس سے کھیلتا بھی ہے، اس کو اپنے حیثیت کے مطابق کھلاتا پلاتا ہے، کھلونے وغیرہ جو بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک تعلق ہے اولاد کا والدین کے ساتھ۔ اب باپ جو ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا یعنی ایک تو وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب سال ڈیڑھ کا ہوتا ہے تو جب باپ نگاہوں سے آفس جانے لگتا ہے یا باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ روتا ہے، باپ کے پیچھے روتا ہے، بری طرح روتا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے یعنی آپس میں گھر والوں کا یہ، لیکن ہم نے اپنے آپ کو رب سے الگ کر لیا ہے۔ رب سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں۔ رب سے جو تعلق ٹوٹا ہے اور ہم نے توڑ لیا ہے، اس کے لیے ہم پریشان بھی نہیں ہیں، رب کے لیے روتے نہیں ہیں، رب کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ رب کا نہ کہنا مانتے ہیں، نہ رب کی سننے کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور رب سے جو تعلق ٹوٹا ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ تعلق ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ باقی تو باتیں ہیں، دعوے ہیں، وہ تو اس کا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ دعویٰ کریں یا نہ کریں، اصل تو عمل ہے۔ ہم نے دنیا سے، اہل دنیا سے تعلق جوڑ لیا ہے، پیسے کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، اور خیر کے لیے بہت محبت ہے۔ ہمارا دل اللہ، یعنی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے، اور دنیا کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے۔ اچھا، اب مسئلہ دوسرا ہے، جب اللہ سے ہم تعلق نہیں جوڑیں گے، محبت نہیں کریں گے، تو پھر اس کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ اطاعت تو محبت کے ساتھ ہوتی ہے، قربانی تو محبت میں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، لڑکا لڑکی، ویسے میں بات تو اتنی مناسب نہیں ہے، نہ اس فورم پہ ایسی کرنی چاہیے، لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک لڑکا ہے، اس لڑکی سے محبت ہو گئی،
تو وہ تحفے، تحائف، قربانی، قیمتی تحفے، ہر ایک اپنی حیثیت سے اس کو لڑکی کو تحفے دیتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے نا میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا. ایک جھوٹی کہاوت ہے، بہرحال ہے. محب محبوب کے لیے قربانی کرتا ہے. یہ قیمتی نقطہ ہے جو اللہ کی عطا سے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. محب چاہنے والا، محبوب کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ عام دنیا میں بھی یہ ہم جملہ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بلدیاتی الیکشن تھے ہمارے یہاں نزدیک، ہمارے ضلع میں تھے بلدیاتی الیکشن. تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی وہ ٹکٹ ہیں، مل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک امیدوار کھڑا ہوا تھا. یہ ویسی میں ایک سرسری بات بتا رہا ہوں. تو اس کا شوق چڑھ گیا کہ میں نے تو پاس ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے. تو اس نے، اب وہ سیٹ اس کو محبوب ہو گئی، وہ عہدہ، وہ سیٹ محبوب ہو گئی. تو اس نے خرچ شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ووٹ خریدے جاتے ہیں، ووٹروں کو راضی کیا جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حجروں کے گیٹ کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، بس لنگر بٹنے لگتے ہیں. بہرحال تو وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو الیکشن ہو گیا، وہ ہار گیا. تو میں وہ دکان میں گیا، کوئی دکان تھی اس میں گیا، اور بات ہو رہی تھی، 2 آدمیوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی اور اسی شخص کی بات ہو رہی تھی. تو اس ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھئی وہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ہار گیا. یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی نا بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اللہ قربانی مانگتا ہے. محبت جو ہے وہ قربانی دے سکتی ہے، محبت نہ ہو تو قربانی نہیں دے گی. ہم دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی دین کے لیے نہ وقت قربان کرنے کو تیار ہیں، نہ جان، نہ مال اور نہ جان. آپ کو پتہ ہے کتنے ہم کنجوس واقع ہوئے. جو دعویٰ کرتے ہیں لوگ، وہ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پہ کوئی بیعت کر لیتا ہے، لیکن محبت وہ روایتی ہوتی ہے بیعت، تو وہ پھر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ محبت تو اطاعت مانگتی ہے، تو مرید جو ہے وہ پھر اطاعت کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو محبت ہے نہیں. روایتی طور پہ بیعت ہو جاتی ہے، اور بس روایتی طور پہ پھر نہ قربانی ہوتی ہے. محبت نہیں ہوتی تو قربانی بھی نہیں ہوتی. بہرحال یہ میں نے ایک تھوڑا سا مضمون کہہ دیا. یہاں پہ ہم جو آیت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جو عمل کرتے ہو، اچھا یا برا، تو یہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو. اگر صالح عمل کرتے ہو تو اس سے تو تمہاری نجات ہو جائے گی، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس کا وبال تو تم پہ ہے. عامل صالحہ اور اساء کے الفاظ ہیں، برائی، سیئات سے نکلا ہے نا. تو دیکھیں دنیا میں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں آ کے انسان یا تو سیدھے راستے پر، یا تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے، یا نہیں چلتا، یا اللہ کو منزل نہیں بناتا اور اللہ کے راستے پر وہ پھر اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی نا. یہ ایک ضمنی نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے راستے کی طلب اس وقت ہوگی جب کہ ہم میں چاہت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اس کے علاوہ تو چارہ کار نہیں ہے، اور بس میں اللہ ہی کو منزل بنا لیتا ہوں، اللہ ہی سے محبت واجب ہے. تو عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں.
اور برائی کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں آ کے یا تو آپ عمل صالحہ کریں گے یا اعمال بد کریں گے. اور یہ بات بھی میں یہاں نوٹ کر لوں کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال شروع اس وقت ہوتے ہیں جب آپ یعنی سوچ سمجھ کے اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کو محبوب مقصود بنا لیتے ہیں، تو تب آپ کو اطاعت کرنی ضروری پڑ جاتی ہے کہ اب تو رب کو راضی کرنا ہے، میں تو رب کو راضی کروں گا تو کام چلے گا، کیونکہ رب کی رضا میں ساری کامیابیاں تو رب کی رضا میں ہیں. رب راضی ہو جائے تو بات یعنی ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. رب کی رضا. عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں. عمل صالح اس وقت شروع ہوں گے، نیک اعمال. دیکھیں نیک اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں. نیک اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، اچھی نیت مطلب للہیت، مطلب آپ کو اپنا رخ ایک تو توبہ کرنی ہوگی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، توبہ کرنی ہوگی، ماننا ہوگا آپ کو کہ نہیں دنیا کی طرف توجہ کرنا حرام ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے مجھے، اور میں جو میری گزری زندگی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور تائب ہوتا ہوں. یقین کر لیں، تابا و آمن و عامل صالحا، جب تک آپ نے رجوع الی اللہ نہیں کیا ہے آپ کے نیک اعمال شروع ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم دیکھیں اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ضروریات دین سے ہم واقف نہیں ہیں، کیونکہ دین ہماری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں. عمل صالح کی شروع تب ہوں گے جب آپ رجوع کر لیں، رجوع الی اللہ، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور اپنے عمل سے یہ کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اب ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا کوئی عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہماری رہنے کی نیت ہی دنیا ہو گئی ہے. ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں. ہے آپ میں خواہش؟ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں دنیا ہمارا خدا ہے، دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارے اعمال کوششیں ساری دنیا کے لیے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے غم خوشیاں امیدیں منصوبے توقعات ساری دنیا سے. دنیا ہی کو آپ نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. انجوائے کرو یار، مزے اڑاؤ، مزے کرو، خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتوں پہ خوش رہا کرو. یہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں نا. کیوں اب پریشانی دور کرنے کے لیے ہم مزید لہو و لعب میں وہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. لہو و لعب، کھیل تماشا، ایکسائٹمنٹ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو یعنی خلاصہ کلام یہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں عمل صالح کی بات ہو رہی ہے اور برائی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کے اعمال صالحہ، کوئی عمل آپ کا عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل بد ہے. اگرچہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ اعمال بد ہے. کیونکہ دین کا ایک دیکھیں بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی، دنیا بن گئی، آپ کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہو گیا. آپ دیکھ لیں، یہ تو ہماری کوئی خاص دلائل کی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کھلے عام ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نو آخرت، کوئی آخرت نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت زن زر زمین، بس بات ختم ہو جاتی ہے. ہماری کہانی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہوتی ہے.
کیا عمل صالح ہے کیا عمل بد ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ میں بالکل یعنی واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. عمل صالح کیا ہے، عمل بد کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی ہمیں تو دنیا چاہیے. آپ دیکھ لیں سود کا لین دین عام ہے، پھر رشوت ہے، کرپشن ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے کیا. عام طور پہ یہ طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاق دے دیتا ہے. شوہر کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ معلوم کرتا ہے کہ طلاق 1 دینی چاہیے، ایک دم 3 طلاق دے دیتا ہے. پھر وہ مولویوں کے پیچھے پھرتا ہے، پھر کسی دوست کو اعتماد میں لے لیتا ہے کہ بھئی تم بس ایک رات تمہارے پاس رہے گی بیوی اور بس اس کو پھر تم نے طلاق دینی ہے. پیسوں پر حلالے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، حلالہ.com، آپ کو پتہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہم جو مرضی آئے دین کو یعنی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تحت تابع کر لیا ہے. یہ حلالہ کہ میں ایسی بات کرتا ہوں، حلالہ یعنی ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا. 3 طلاق دے کے 3-4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی. اب وہ دونوں پشیمان ہیں تو بیوی بھی راضی ہو جاتی ہے، چلو ایک رات میں تمہارے دوست کے پاس گزار لوں گی. نکاح ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، کچھ پیسوں پہ ہو جاتی ہیں باتیں. ہمیں نہیں غرض کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. رشوت لینی چاہیے، کرپشن کرنی چاہیے نہیں چاہیے. بجلی کے میٹروں پہ کنڈے ڈالے جا رہے ہیں، گیس چرائی جا رہی ہے، ہر جگہ فراڈ، دھوکہ اور دنیا داری ہے. اگر میں مختصر لفظ کہوں تو دنیا داری ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہم لوگ اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک جملہ اگر میں سارے مضمون کو سمیٹ کے ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے آج کے معاشرے، آج کے مسلمان کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کی نیت دنیا ہو گئی ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. آپ دیکھ لیں یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. ہر گلی محلے میں ہر شخص ایک نان چنے بیچنے والا ہے، یا وزیر اعظم کی کرسی پر ہے، یا اپوزیشن لیڈر ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی آپ ایلیٹ ہے، سب دنیا دار لوگ ہیں. دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. دین تو اللہ سے جڑنے کا نام ہے. ہم تو اللہ سے کٹ گئے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اللہ سے تعلق توڑ لیا. اللہ سے تعلق تو اس وقت جڑے گا جب آپ رسول سے تعلق جوڑیں گے، جب آپ اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی معیت اختیار کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو ڈھونڈو، اس کے ساتھ بیٹھو، تمہاری مراد بر آئے گی. ہمیں اس وقت کسی بھی سچے شخص کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہنما کی، کسی ہادی کی. اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو رہنما کا کیا سوال ہے. ایک بات یہ بھی تو ہے نا. باقی تو روایتی باتیں ہیں، وہ جی پیر صاحب ہیں، وہ گدیاں ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں نا. اصل جو تعلق آپ کو بنانا ہے اللہ سے، اور پہلے اللہ کے بندے سے. رسول کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اللہ سے ملا دے گا، وہ اللہ کی معرفت شناخت کرائے گا آپ کو اللہ کی. اللہ کے بندے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو اللہ سے رسول کے پاس لے جائے گا. اس سے محبت، انسان اللہ کے بندے سے محبت، یہ بہت ضروری بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مجھ سے بعض قریبی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے، کاروبار، پیسہ، یہ وہ، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ سے کیسے محبت کریں؟ ہماری تو عقل ہی کام نہیں کرتی. یہ لوگ کہتے ہیں
تو بہرحال یہ یعنی فکر کا نہ ہونا ہے کہ آپ عقل سے کام نہ لیں، آپ نہ رسول کی بات کو سنیں، نہ اللہ کی بات کو سنیں، اور نہ خود سوچیں۔ سوچنا تو اب سوچنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری ضرورت اطاعت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں، دین کو تو ہم نے پک اینڈ چوز والا معاملہ بنا دیا نا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے تمام رویوں کو دیکھ لیں، پھر مطلب میں کیا تفصیل بیان کروں۔ ہماری ہر بات سے، ہر عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم نہ اللہ والے ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی محبت، اللہ سے نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ وہ محبت ہم دل میں لانا چاہتے ہیں۔ دنیا ہی کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، دنیا ہی کو مدعا بنا کر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، بس میری تو ساری دنیا یہی ہے۔ کسی کے پاس 2-4 ٹکے ہو جائیں، میری تو زندگی بھر کی پونجی یہی ہے۔ یہ ذہنیت ہے ہماری، یعنی دنیا ہی کو آپ نے مقصود بنا لیا، اور پھر اسی پر آپ عام طور پہ دیکھیں، یہ مال اور اولاد یہ تو ایک امتحان ہے، اور ہم نے اس امتحان میں فیل ہیں۔ ہمارے رویوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اللہ کے حکم کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں ہماری جو حالت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ہم دنیا کے علاوہ کوئی چاہت نہیں ہے ہماری۔ باقی تو آپ کی کوئی مرد داڑھی رکھ لے مٹھی بھر، یا خاتون پردہ شروع کر دے، تو یہ تو سارا دین نہیں ہے۔ ہم بعض لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بھئی ہم نے داڑھی چھوڑ دی۔ ساری عمر جو ہے داڑھی منڈاتے رہے، آخر میں جب ریٹائرڈ ہوئے تو کوئی فرنچ کٹ سی داڑھی چھوڑ دی، یا چھوٹی چھوٹی، یا ہفتے بعد جو ہے وہ کینچی رکھے کہ بھئی اس کو چھوٹا کرو، میں مولوی نہیں بننا چاہتا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ تو دیکھیں، اچھا میں یہ مضمون تھوڑا سا یہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے آخر میں، کہ تم نے جانا کہیں نہیں ہے، واپس جب رب کے پاس لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ اپنی حقیقت کو بھی نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں تو کافی عرصے سے لگا ہوں کہ بھئی اصل میں تو ہماری حقیقت روح ربانی ہے، لیکن کوئی بھی ظاہر کے دھوکے سے نہیں نکلنا چاہتا۔ یہ تھوڑی سی میری جو دعوت کا کام ہے، 40-45 سال ہو گئے ہیں اب تک، تو کوئی بھی اس دھوکے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، کوئی بھی اللہ کو منزل نہیں بنانا چاہتا، کوئی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتا، جبکہ دین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، بھی زندگی تو گزارنا خالص اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ ہماری زندگی، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، بس باقی تو تفصیلات ہیں، وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، ثم الی ربکم ترجعون، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی اب شروع ہوگی جب یہاں سے ہم واپس لوٹیں گے اپنے اصل وطن، اور اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں گھر واپس جانے کا۔ دیکھیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا موقع دیا تھا، تو کچھ ساتھی تھے ہمارے
مردانی کے ساتھی تھے ہمارے ساتھ، تو عام طور پہ عمرے پہ بھی میں گیا ہوں، تو وہاں جب یہ حج اور عمرہ ہو جاتا ہے لوگ واپسی کی جلدی کرتے ہیں، واپسی کی جلدی ٹکٹ مل جائے، واپسی جلدی فلائٹ مل جائے، یہ میرا عام مشاہدہ ہے۔ بس یہ کہتے سنا ہے بھئی حج کر لیا اور مدینہ دیکھ لیا بس، اور کیا کریں اب واپس جانے۔ یہ واپس جانے پہ میں بات کروں، اپنے گھر کی طرف لوٹنا آپ کو کتنا پسند آتا ہے؟ یہاں سے جاتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لوگ، بعض لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن وہاں جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب میں نے گھر جانا ہے واپس۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے رش پڑ جاتا ہے فلائٹوں پہ، ڈیٹ سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ سے پہلے کوئی چانس مل گیا، یہ وہ۔ بہرحال میں ثم الی ربکم ترجعون پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم حقیقت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، خلاصہ کلام یہ، حقیقت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا خیال نہیں ہے، زندگی کو موت کو ہم زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، بس مدتوں اب غم مناتے رہتے ہیں، ہائے میرا بھائی چلا گیا، ہائے میرا باپ چلا گیا، ہائے میری ماں چلی گئی، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، ہائے ہائے ہائے۔ تو آپ نے یہ ہائے ہائے لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھیں اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اگر نیکی کرو گے تب بھی اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تم اپنے لیے، میرے لیے کچھ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ برائی کرو گے تو اس کا وبال تمہیں ہی پہنچے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم نیکی کرنے کو اللہ پہ احسان سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر نیکی کی آپ کو توفیق مل جائے، اور وہ تب ملے گی جب آپ چاہیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم